الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے سورۃ البینہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ بینہ کا معنی ہے واضح باتیں، واضح قانون، واضح دلائل، واضح آیات، معجزات، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں واضح آیات کو اور ہدایت کو۔ تو یہاں بینات سے مراد آیات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح معجزہ لے کر آیا ہوں۔ تو یہ مختلف معانی بینہ کے آتے ہیں۔ یہاں بینہ سے مراد خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے یہ سورت پڑھوں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا تھا؟ جبرائیل امین میرا نام لے کر نازل ہوئے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا کہ تمہارے سامنے یہ سورت پڑھی جائے۔ تو یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ خاص طور پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اللہ نے کیوں حکم دیا؟ تو اس کا جواب خود حدیث میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے بارے میں فرمایا اقرأہم ابی ابن کعب،
صحابہ میں سے ابی بن کعب سب سے بڑے قاری ہیں۔ بات یہ تھی کہ یوں تو سارے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قاری تھے، اور سارے ہی صحابہ کرام اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاق اور کمالات کا مجموعہ اور پیکر تھے، لیکن ان میں سے کسی کے اندر ایک صفت اور ایک کمال ایسا غالب آ گیا تھا کہ اسی کمال سے اس صحابی کی شہرت ہو گئی۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ سچے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کرام سچ نہیں بولتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو کمالات تھے ان میں سے سچائی کا کمال ایسا غالب آیا کہ اسی کمال سے ان کی شہرت ہو گئی۔ یوں ہی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ سخت عمر تھے۔ تو کیا دوسرے صحابہ کرام دین کے معاملے میں نرم تھے؟ معاذ اللہ مداہنت کرتے تھے؟ کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ کرتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ سارے ہی دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، لیکن حضرت عمر کے اندر یہ صفت کمال کے درجے پر پائی جاتی تھی۔ یوں ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں، ہر خطیب سے سنتے ہیں، ان کے اندر حیا کا غلبہ تھا۔ ایسی حیا کہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، مختلف صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی پنڈلی ننگی رہی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو حضور نے اپنی پنڈلی کو بھی ڈھک لیا۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے نبی، دوسرے صحابہ اکرام کے لیے آپ نے یہ اہتمام نہیں فرمایا پنڈلی کو چھپانے کا، حضرت عثمان کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیوں فرمایا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حیا کی صفت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر غالب تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی ننگا ہونا برداشت نہیں کرتے تھے، غسل فرماتے تو تنہائی میں بھی ازار باندھ لیتے تھے، حیا کا غلبہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے قاضی جن کو اللہ نے فیصلہ کرنے اور قضاء اور فتویٰ کی زیادہ صلاحیت عطا فرمائی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حالانکہ یہ صفت تو دوسرے صحابہ کرام میں بھی تھی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اندر یہ صفت کمال کے درجے پر پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کی شہرت ہی اسی صفت کے حوالے سے ہو گئی۔ یوں ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں سے سب سے بڑے قاری تھے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ وہ قاری تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ تصنع کے ساتھ، تکلف کے ساتھ اور گانے کی آواز کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ مطلب نہیں، بلکہ ان میں سے کسی کی آواز میں کوئی خاص قسم کا سوز، خاص قسم کا تأثر، خاص قسم کی کشش، خاص قسم کی روحانیت وہ پائی جاتی تھی، وگرنہ جو آج کے زمانے میں قاری کا مفہوم ہے، صحابہ کرام کے ہاں قاری کا مفہوم یہ نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام قرآن کا قاری اس کو کہتے تھے جو قرآن کے الفاظ بھی پڑھ سکتا تھا
اور قرآن کے معنی بھی سمجھ سکتا تھا اور ضروری مسائل بھی جان لیتا تھا، جبکہ آج ہمارے ہاں بس قاری اسی کو کہا جاتا ہے جو کہ بناؤ سموار کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکے، اگرچہ وہ قرآن کے کسی ایک لفظ کا، کسی ایک آیت کا اور کسی ایک سورت کا مفہوم بھی نہ جانتا ہو۔ لیکن صحابہ کرام ایسے شخص کو قاری نہیں کہتے تھے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ اے ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ سورت تمہارے سامنے پڑھوں اور پھر تم مجھے سناؤ۔ ایسا بھی ہوا کہ حضور صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے پھر یہ فرماتے کہ تم مجھے سناؤ۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے بعض اوقات فرماتے اے ابی تم مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کیا اللہ کے نبی، آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ کو تو جبرائیل امین سناتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو حضور خود بھی قرآن پڑھا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی قرآن سنا کرتے تھے، اس لیے قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور قرآن سننا بھی چاہیے۔ یہ اللہ کی کتاب ایسی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اس کتاب کے ساتھ کسی درجے کا بھی جو حقیقی اور ایمانی تعلق ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس کتاب کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، ادب اور احترام کرنا بھی ثواب ہے، اونچی جگہ رکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے، سمجھنا بھی ثواب ہے، سمجھانا بھی ثواب ہے، عمل کرنا بھی ثواب ہے، اس کی اشاعت کرنا، دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانا یہ بھی ثواب ہے، بلکہ ثواب ہی نہیں ہے، ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمہ لگایا گیا کہ اللہ کی اس کتاب کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات فرما دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، اپنے تک اس خزانے کو اور اس نعمت کو اور اس امانت کو اور علم کے اس سمندر کو محدود نہ رکھے، بلکہ اس دولت کو پوری دنیا میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ سے بھی سنا کرتے تھے، ان کو پڑھایا بھی کرتے تھے، ان میں سے خاص کو بھی پڑھاتے تھے۔ یہ تو اس سورہ بینہ کے بارے میں آیا، یہ فضیلت کے حوالے سے حدیث نقل کی گئی بخاری اور مسلم میں۔ اس سورہ میں اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، جو کافر ہیں خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا وہ مشرک ہوں، وہ اپنے کفر و شرک سے اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی، جب تک کہ ان کے پاس ہدایت کی واضح نشانی، ہدایت کا واضح نمونہ وہ نہ آ جاتا۔ اور وہ ہدایت کی واضح نشانی اور نمونہ وہ کون ہے؟ اللہ نے خود فرمایا رسول من اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بینہ تھے، ہدایت کی واضح نشانی۔ آپ بینہ اس اعتبار سے بھی تھے کہ تورات، زبور اور انجیل میں آپ کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ کی آمد کا ذکر تھا، آپ کی علامات بیان کی گئی تھی، صفات اللہ نے ذکر فرمائی تھی۔ بلکہ قرآن تو کہتے
کہ تورات و انجیل میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفات بیان نہیں کی گئی تھی، بلکہ آپ کے صحابہ کرام کی بھی صفات اور علامات اللہ نے بیان فرمائی تھی۔ سورہ حجرات میں، سورہ فتح کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کرام کی مثال میں نے تورات میں بھی ذکر کی ہے اور انجیل میں بھی ذکر کی ہے۔ تو چونکہ ان کی کتابوں میں حضور کی علامات اور صفات مذکور تھی، اور جب انہوں نے ایک ایک علامت کو حضور کے اندر دیکھ لیا، اسی علاقے میں آپ مبعوث ہوئے جس علاقے کا ذکر تورات و انجیل میں تھا، اور اسی خاندان میں آپ پیدا ہوئے جس خاندان کا ذکر تورات و انجیل میں تھا، اور انہی علامات کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے جن علامات کا ذکر تورات و انجیل میں تھا، تو ان کے لیے حضور واقعی ایک بینہ تھے، واضح دلیل تھے کہ جیسا تورات و انجیل میں تھا من و عن حضور ویسے ہی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود کا اصل وطن تو شام تھا، لیکن یہ آ کر یثرب میں مقیم ہوئے، جسے بعد میں مدینۃ النبی کا نام ملا، مدینہ منورہ کہا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہود اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر جو یثرب میں آ کر مقیم ہوئے، تو حقیقت میں نبی آخر الزمان کا استقبال کرنے کے لیے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے دوسرے بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، تو اسی طریقے سے آخری نبی بھی بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوگا۔ لیکن جب آپ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث ہو گئے، تو اس چیز نے ان کو حسد میں مبتلا کر دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، لیکن حسد کی بنا پر انہوں نے حضور کی نبوت کا انکار کر دیا۔ مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ حضور ان کے لیے بینہ تھے، پھر حضور کا ایک بینہ ہونا، واضح نشانی ہونا حق کی، سچائی کی، ہدایت کی، اس اعتبار سے بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت ایک معجزہ تھی۔ حضور کو جو قرآن عطا کیا گیا، جو کلام عطا کیا گیا، وہ بھی معجزہ، اور خود حضور کی زندگی بھی ایک معجزہ تھی۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی مثال انسان پیش نہ کر سکے، اور حضور ایک ایسے انسان تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک، اور حضور کے زمانے سے قیامت تک حضور جیسا کوئی جامع اور کامل انسان پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور کی سیرت بھی ایک معجزہ تھی، آپ کی زندگی ایک معجزہ، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر حضور اس اعتبار سے بھی بینہ کہ آپ سارے انسانوں کے لیے ایک نمونہ تھے، ایک معیار تھے، جیسے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک کامل نمونہ پایا جاتا ہے۔ کوئی ایسا نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں گزرا جس کی زندگی ہر انسان کے لیے اور انسانوں کے ہر طبقہ کے لیے کامل نمونہ بن سکے۔ کسی نبی کے حالات پڑھیں تو بچپن کا ذکر نہیں، کسی کے حالات پڑھیں تو جوانی کا ذکر نہیں، کہیں نکاح کا ذکر نہیں، کہیں معاملات کا ذکر نہیں، کہیں تجارت کا ذکر نہیں،
کہیں سیاست کا ذکر نہیں، کہیں فرما روائی کا ذکر نہیں، کہیں بچوں کے باپ ہونے کی حیثیت سے نبی کے کردار کا ذکر نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف طبقات کے لیے اور زندگی کے مختلف ادوار کے لیے نمونہ پایا جاتا ہے۔ بچپن آپ کا ہمارے سامنے ہے، جوانی آپ کی ہمارے سامنے ہے، آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے یہ ہمارے سامنے ہے، بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے یہ ہمارے سامنے ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے یہ ہمارے سامنے ہے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیسے سلوک تھا یہ ہمارے سامنے ہے، آپ جب غربت اور فقر میں تھے تب زندگی کا طرز کیسا تھا یہ ہمیں معلوم ہے، جب آپ کے صحن میں اور مسجد نبوی کے صحن میں سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے تھے تب آپ کا طرز کیسا تھا یہ ہمیں معلوم ہے، جب آپ مکہ میں مظلوم کی حیثیت سے تھے تب کیسے تھے یہ ہم جانتے ہیں، اور جب مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تب آپ کیسے تھے یہ ہمیں معلوم ہے، آپ کی تجارت کیسے تھی یہ ہم جانتے ہیں، آپ کی سیاست کیسے تھی ہم جانتے ہیں، یتیموں بیواؤں کے ساتھ مساکین کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے یہ ہم جانتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے آپ کی ظاہری صورت کا بھی ایک ایک نقش ہمارے لیے محفوظ کر دیا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی بھویں کیسی تھی، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ناک مبارک کیسی تھی، انگلیاں کیسی تھی، پاؤں کیسے تھے، پاؤں کے تلوے کیسے تھے، پنڈلیاں کیسی تھیں، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، روتے کیسے تھے، سرما کیسے لگاتے تھے، کنگھی کیسے فرماتے تھے، تیل کیسے لگاتے تھے، ایک ایک چیز کو صحابہ اکرام نے اور ایک ایک ادا کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اگر کوئی نمونہ بن سکتے ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سے یہ سارے ابواب، آپ کو یہ ابواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملیں گے۔ کوئی عیسائی دکھائے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں انہوں نے نکاح کیسے کیا تھا، وہ بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، وہ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، وہ فاتح بن کر کیسے داخل ہوتے تھے، وہ مفتوحہ اقوام کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، وہ تجارت کیسے کرتے تھے، کوئی عیسائی دکھائے، لیکن کوئی عیسائی تورات اور انجیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے یہ ابواب عیسائیوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں الحمدللہ ہم 1450 سال گزرنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ سارے ابواب انسانیت کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ بغیر نمونے کے اصل میں انسان اپنے اندر عمل کے لیے کوئی کشش نہیں پاتا جب تک کہ اس کے سامنے نمونہ نہ ہو۔ ایک نظریاتی طور پر، علمی طور پر ایک چیز کو بیان کرنا، اور دوسرا ہے سامنے اس کا عملی نمونہ ہونا۔ عملی نمونہ جو ہے یہ انسان کے اندر عمل کا زیادہ جذبہ وہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کامیاب لوگوں کو نہ دیکھ لے، اور جو شخص کامیاب کو نہ دیکھے وہ خود بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک عملی نمونہ جب سامنے موجود ہوتے ہیں تو انسان کے اندر عمل کا جذبہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ان کے حقوق ادا فرماتے تھے، 4 بیٹیاں تھیں، ان کے حقوق ادا فرماتے تھے، اور ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، فیصلے بھی فرماتے تھے، اور بیواؤں کی اور یتیموں کی سرپرستی بھی فرماتے تھے، تو ہمارے اندر اس سے
انسانوں کے اندر اس سے ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا کسی دوسرے نبی کے بارے میں یہ بتلایا جائے کہ وہ بڑی عبادت کرتے تھے لیکن یہ سارے پہلو موجود نہ ہوں کہ بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے یا نہیں، اولاد کے حقوق بھی ادا کرتے تھے یا نہیں، تو عمل کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو کہ عملی نمونہ سامنے موجود ہونے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بحری جہاز کے سفر میں مشہور ہندو فلسفی اور شاعر ٹیگور وہ ہمارے ساتھ سفر میں تھا. اس نے اپنی طرف سے ایک نیا مذہب ایجاد کیا تھا جس کا نام رکھا تھا برہمو سماج مذہب، اور اس کے بقول اس نے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں ان میں سے اچھی اچھی چیزیں اخذ کر لی تھیں اور اس کے بقول بری بری چیزیں چھوڑ دی تھیں. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے بقول عیسائیت میں سے بھی اچھی چیزیں لے لی، یہودیت میں سے بھی، اسلام میں سے بھی اچھی چیزیں لے لی اور اپنے خیال میں بری چیزیں چھوڑ دی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تمہارا مذہب چلتا، لیکن اچھی چیزیں جمع کرنے کے باوجود تمہارا مذہب دنیا میں رائج نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ مذہب اس وقت چلتا ہے جبکہ اس کا کوئی عملی نمونہ ہو. میں نے نظریاتی طور پر مذہب تو بڑا اچھا بنا دیا لیکن اس کا کوئی عملی نمونہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک عملی نمونہ موجود ہے. اس لیے اسلام ایسا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ وہ چلتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بینہ، اللہ نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، جو کافر ہیں خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، وہ کفر و شرک سے اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی، واضح دلیل نہ آ جاتی، نمونہ نہ آ جاتا. اور آگے فرمایا کہ وہ نمونہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، یتلو صحفا مطہرہ، جو کہ پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے، فیہا کتب قیمہ، اس میں درست مضامین ہیں. پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے اللہ کا نبی. پاکیزہ صحیفے کون سے ہیں؟ قرآن کریم کی 114 صورتیں، یہ حقیقت میں 114 صحیفے ہیں. ہر صحیفہ، ہر صورت اپنی جگہ پر کامل ہے. اللہ نے سورہ عبس میں فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، میرا یہ کلام محفوظ ہے ایسے صحیفوں میں جو مکرم ہیں، مطہر ہیں، بأیدی سفرۃ کرام بررہ، معزز اور نیک لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں. تو قرآن کریم کی 114 صورتیں، قرآن کے 114 صحیفے ہیں، حضور کے 114 صحیفے اور حضور کے 114 معجزے بھی ہیں. اس لیے کہ ہر صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں درست مضامین ہیں، کوئی مضمون بھی ایسا نہیں جو کہ غلط ہو. قرآن اول سے آخر تک ہدایت کی کتاب، اس میں کوئی بات شک والی، تناقض والی، اختلاف والی نہیں پائی جاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا پہلا دعویٰ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. سورہ فصلت میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ،
نہ اس میں باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ باطل پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ کلام نازل کیا ہوا ہے اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور قابل تعریف ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، فرمایا کہ اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی اور آپس میں اختلاف کیا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا پہلے پارے میں ہی سورۃ البقرہ میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو حضور کی نبوت اور آپ کی سچائی کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ تو ان کا اختلاف آپ کو پہچاننے کے بعد تھا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے کہا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے پاس واضح دلائل آ گئے اور واضح دلائل آ جانے کے بعد وہ فرقہ فرقہ ہو گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ مسلمانوں میں بھی فرقے، اختلافات اور بہت سے اختلافات اور بہت سے فرقے وہ بغض، اناد اور حسد پر مبنی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے۔ اختلاف ایسا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، ان کو قتل کیا جائے۔ اختلاف رائے ہوا۔ حضور کی رائے اور تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی رائے اور تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے اس سے بالکل مختلف۔ غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں حضور کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، مدینہ منورہ سے نکل کر کفار کا سامنا کیا جائے اور مقابلہ کیا جائے۔ اور اس میں حضور کی رائے کے برعکس عمل ہوا۔ حضور کی رائے یہ تھی لیکن حضور نے نوجوان صحابہ کی رائے پر پھر عمل کیا اور آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور اسی وجہ سے عبداللہ بن ابی وغیرہ نے تانے بھی دیے، کیونکہ خود عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ نے مذمت بیان فرمائی تو عبداللہ بن ابی کی بیان فرمائی، حالانکہ اس کی رائے حضور کی رائے سے ملتی جلتی تھی۔ اللہ نے ان صحابہ کی مذمت بیان نہیں فرمائی جن کی رائے حضور کی رائے سے مختلف تھی۔ تو معلوم ہوا کہ رائے کا اختلاف یہ مذموم نہیں ہے، لیکن ایسا اختلاف جو ضد پر مبنی ہو، اناد پر مبنی ہو، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، کئی معاملات تھے، ان میں حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرے صحابہ اکرام سے اختلاف ہوا۔ رائے کا اختلاف کوئی مذموم نہیں ہے۔ ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، چاروں ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ آپ جانتے ہیں ایک نماز کے اندر بے شمار اختلافات ہیں ائمہ کے درمیان، لیکن اس کے باوجود ہم کسی امام کو یقینی طور پر غلط نہیں کہہ سکتے اور کسی امام کو یقینی طور پر درست نہیں کہہ سکتے۔ مشہور قول ہے، کہا گیا کہ دیکھو بھائی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب صحیح ہے اور ان کا قول صحیح ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول غلط ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح ہے مگر اس میں غلطی کا بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو
احتمال ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول غلط ہے لیکن اس میں درستگی کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو۔ بتلائیے کہ یہ ہے وہ اختلاف جسے ہم بعض اوقات کفر اور ایمان کا اختلاف بنا لیتے ہیں۔ اس اختلاف کی حقیقت تو یہ ہے جس کی بنا پر ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ تو دلیل کی بنا پر جو اختلاف ہو یہ برا نہیں ہے، لیکن ایسا اختلاف جو ضد پر مبنی ہو، جو خواہش پرستی پر مبنی ہو، جو اناد پر مبنی ہو، ایسا اختلاف حرام اور ناجائز ہے۔ اور اسی اختلاف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر 71 فرقے تھے، عیسائیوں کے اندر 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جو اس راستے پر قائم رہے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صرف وہ فرقہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا، دوسرا کوئی فرقہ جہنم میں جانے سے نہیں بچے گا۔ ایک سید وارث گزرے ہیں، انہوں نے عجیب بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسد جو ہے نا، حسد کا لفظ اس کے اندر علم الاعداد کے اعتبار سے 72 کا عدد پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے یہ نقطہ نکالا کہ جو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے یہ وہ فرقے ہوں گے جن کے اندر حسد، ضد اور اناد پایا جاتا ہوگا، اور ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ ہوگا جو کہ ضد، اناد اور حسد سے بچا ہوا ہوگا۔ تو مطلقاً اختلاف برا نہیں، لیکن ایسا اختلاف جو ضد اور حسد پر مبنی ہو، جان بوجھ کر دلیل کو دیکھتے ہوئے، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی اختلاف کرتے ہیں، ایسا اختلاف مذموم ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس نازک دور میں ہمیں ان اختلافات کو ہوا دینے سے بچنا چاہیے۔ آج امت پر جو نازک حالات ہیں، شاید ہی تاریخ میں کبھی ایسے نازک حالات کا سامنا امت کو کرنا پڑا ہو۔ دجالی تہذیب کا سامنا ہے ہمیں، پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں 56-60 اسلامی ممالک کے حکمرانوں میں سے کوئی ایک حکمران بھی ایسا نہیں جو پوری طرح قرآن اور حدیث کو سینے سے لگانے والا ہو اور حضور کی غلامی پر فخر کرنے والا ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں۔ سارے کے سارے مغرب کے غلام، کوئی چھوٹا غلام ہے، کوئی بڑا غلام ہے، اور مسلمانوں کو قربانی کے بکرے بنایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے کفار کے سامنے، لو ہمارے سامنے مارو، لو ہم خود مارتے ہیں تاکہ ہمیں اور نمبر ملے۔ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان ذبح ہو رہے تاکہ امریکہ سے شاباش ملے، تاکہ ہندوؤں سے شاباش ملے۔ آج کا یہ نازک دور، مظلومیت کا دور، اور ہم ان اختلافات کو ہوا دیں، جن اختلافات کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام کا قول صحیح ہے لیکن اس میں غلطی کا بھی امکان ہے، دوسرے امام کا قول غلط ہے لیکن اس میں درستگی کا بھی امکان ہے۔ ایسے اختلافات کو ہوا دینا ہرگز جائز نہیں۔ اس وقت امت میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور امت کو لڑانے والے اور ذاتی اغراض کے لیے اور دکان چمکانے کے لیے اور مریدوں سے نذرانے اور پیسے بٹورنے کے لیے اور اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے اور کفر کو طاقت دینے کے لیے مسلمانوں کو لڑانے والے اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں، چاہے ان کے سروں پر بڑی بڑی پگڑیاں ہی کیوں نہ ہوں اور ان کے ہاتھوں میں تسبیحات ہی کیوں نہ ہوں۔ غلط کرتے ہیں ایسے لوگ
جو امت کو اس طریقے سے آپس میں لڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اختلاف کیا واضح دلائل کے آ جانے کے بعد حضور نے اپنی امت کو سمجھایا، دیکھو تم ایسا نہ کرنا، واضح دلائل آ جانے کے بعد فرقہ فرقہ نہ ہو جانا، اختلافات کا شکار نہ ہو جانا، ضد اناد اور حسد میں مبتلا نہ ہو جانا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور اقوام عالم کے دلوں سے تمہارا روب بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، اللہ اکبر۔ اور ان اہل کتاب کو یہ حکم دیا گیا تھا، کہاں حکم دیا گیا؟ قرآن میں حکم دیا گیا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حکم دیا گیا؟ کیا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّكَ عَبْدٌ وَهُوَ رَبٌّ، تم پر اللہ کی عبادت واجب ہے اس لیے کہ تم بندے ہو اور وہ رب ہے۔ عبادت اس لیے واجب نہیں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، تاکہ جنت کی نعمتیں حاصل کر سکیں۔ یقیناً جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اور جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ جہنم کے شعلوں سے بھی بچے گا اور جنت کی نعمتوں کا بھی حقدار ہوگا۔ لیکن جہاں تک عبادت کے فرض اور واجب ہونے کا تعلق ہے تو عبادت اس لیے فرض اور واجب نہیں ہے تاکہ ہم آگ سے بچ سکیں اور تاکہ جنت کی نعمتیں حاصل کر سکیں، بلکہ اس لیے کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب۔ ارے اللہ کے بندو، ہم اولاد سے کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ کی فرما برداری نہیں کرتے ہو، تمہارا باپ ہے، تم اس کی اولاد ہو۔ کیا کوئی بیٹا ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے والدین کی فرما برداری اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے روٹی ملے، تاکہ مجھے جیب خرچ ملے، تاکہ مجھے پیسے ملے، تاکہ مجھے تنخواہ ملے؟ وہ کیسا بد نصیب بچہ ہے جو یہ جواب دے کہ میں والدین کی خدمت اور اطاعت اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے کچھ مادی فائدہ حاصل ہو۔ اگر اولاد کے بارے میں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ کسی مادی فائدے کے لیے والدین کی اطاعت اور خدمت کرے تو اللہ کے لیے یہ عبادت کسی مادی فائدے کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عبادت تو اس لیے واجب کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم پر لازم ہے اس کی عبادت۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے سمجھانے کے لیے بعض لوگوں نے یہ نقل کیا ہے، اور کسی نے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا اور کسی نے کسی دوسرے بزرگ کی طرف، کہ دیکھا کہ ایک رات کو ایک ہاتھ میں چراغ لے کر جا رہی ہیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ۔ کسی نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہیں؟ فرمانے لگی کہ دل یہ چاہتا ہے کہ اس چراغ سے جنت کو آگ لگا دوں اور اس پیالے سے جہنم کی آگ بجھا دوں، تاکہ کوئی بھی اللہ کی عبادت جہنم کے ڈر سے اور جنت کے لالچ میں نہ کرے، بلکہ عبادت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، کہ وہ ہمارا رب ہے، ارے وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا محسن ہے، ہماری زندگی کی ایک سانس اندر اور باہر نہیں آ سکتی اگر وہ اللہ نہ چاہے، ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں جا سکتا اگر وہ اللہ نہ چاہے۔ ایسی ایسی بیماریوں میں لوگ مبتلا، پانی نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، اللہ نے روک دیا، تندرست نکلتے ہیں گھر سے اور شام کو ان کی لاش گھر میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم آ رہے تھے درس کے لیے جو
آنا ہوتا ہے روزانہ، تو دیکھا کہ سپر ہائی وے پر واللہ عالم کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا کہ بہت سے لوگ تڑپ رہے تھے، واللہ عالم بالصواب، کیا ان پر گزری اور کیا کیا آرزویں لے کر وہ آ رہے ہوں گے اور کیا کیا آرزویں لے کر جا رہے ہوں گے، لیکن گھر والوں کو ان کی لاش دیکھنے کو ملے گی۔ تو ہم تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے کہ ہم پر دم بدم، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم اس کے احسانات کا سلسلہ جاری ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں۔ تو فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ اصل چیز یہ ہے، یاد رکھیے، عبادت میں، عمل میں جان پیدا ہوگی، وزن پیدا ہوگا اخلاص سے، کہ عبادت کی جائے، صدقہ خیرات، حج عمرہ، نماز روزہ، جو بھی نیکی کا عمل ہے تو صرف اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ شہرت، نہ تعریف، نہ دولت، نہ جنت، کوئی چیز بھی مقصود نہیں۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جو اخلاص کی انتہا پر تھے، اللہ پاک ہمیں بھی وہ اخلاص نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں جنت کے لیے عبادت کرتا ہوں تو پھر گویا کہ میں نے اللہ کو معبود نہیں سمجھا، میں نے تو جنت کو معبود بنا لیا۔ یعنی جنت بھی وہ مقصود نہیں، اصل مقصود تو اللہ پاک کی رضا ہے۔ ہاں، جنت مقصود اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے، لیکن ایسی جنت کس کام کی جس جنت میں اللہ کی رضا نہ ہو؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرے۔ یہ اخلاص عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے، عبادت کی روح ہے، عبادت کے اندر اس سے وزن پیدا ہوتے۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں میں سارے شریکوں سے زیادہ شرک سے غنی ہوں، جو شخص ایسا عمل کرتے جس میں میرے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتے ہیں تو میں اس کو شرک ہی کے حوالے کر دیتا ہوں، مجھے اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، حنیف کی جمع ہے، یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر، اللہ کی طرف مائل ہو کر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے کئی جگہ پر، وہ یہ کہ حنیفا مسلما، وہ حنیف اور مسلم تھے۔ حنیف کا کیا مطلب؟ سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے، والدین کو چھوڑ دے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دے، معاشرے کو چھوڑ دے، کاروبار کو چھوڑ دے، نہیں، بس تھوڑا سا نیت کا رخ بدل لے، سب سے تعلق ہو، لیکن اس لیے تعلق ہو کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ والدین کی خدمت کرتے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اولاد پر شفقت کرتے تو اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، دنیا داری کرتے تو اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جو کام بھی کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو انشاءاللہ یہ سارے کام دین اور عبادت بن جائیں گے۔ حنفاء، اللہ کی طرف مائل ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، یہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نماز قائم کریں۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں۔ قرآن کریم میں اکثر ان دونوں عبادتوں کو اللہ نے اکٹھے ذکر کیا ہے، نماز کو اور زکوٰۃ کو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اکثر دونوں کو اکٹھے ذکر کیا، اس لیے کہ ہمارے اوپر جسمانی عبادت بھی واجب ہے اور مالی عبادت بھی واجب ہے۔ نماز ایک جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، دونوں عبادتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں بڑی بیماریاں انسان کے اندر دو ہیں، ایک حب مال کی بیماری اور دوسری حب جاہ کی بیماری۔ ایک تو مال کی محبت اور دوسرا بڑا بننے کی محبت، اونچا بننے کی محبت، سب لوگ میری عزت کریں، میری شہرت ہو، مجھے سلام کریں۔ یہ دو بیماریاں انسان کے اندر زیادہ ہیں۔
نماز یہ حب جا کا علاج ہے. جو حقیقتاً نماز کو روح کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر سے تکبر اور اپنی بڑائی نکل جاتی ہے اور عاجزی آ جاتی ہے. اور زکوٰۃ یہ حب مال کی بیماری کا علاج ہے. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کے دل کو مال کی محبت کی بیماری سے پاک فرما دیتا ہے. تو اکثر اللہ نے قرآن میں ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا. تو فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے حنفاء اور اللہ ہی کی طرف مائل ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے درست دین. اور فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں. کون؟ جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے ہیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. زمین پر جتنے بھی چوپائے چلتے پھرتے ہیں، چاہے وہ گائے گھوڑا گدھا ہو، چاہے وہ کتا اور خنزیر ہو، چاہے وہ سانپ اور بچھو ہوں، ان سب میں سے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں، چاہے وہ چاند پر چلے جائیں، چاہے وہ سورج کو مسخر کر لیں، ہواؤں کو مسخر کر لیں، دولت کے انبار لگا لیں، ترقی کی انتہا تک پہنچ جائیں، لیکن اگر وہ کفر کرنے والے ہیں تو وہ مخلوق میں سے بدترین ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بات دل کی گہرائی میں اتار لیجئے کہ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں تو ہم گلی کے خارش زدہ کتے سے بھی بدتر ہیں. وہ ہم سے بہتر ہے اگر ہمارے اندر ایمان نہیں. اور اگر ہم دنیا سے ایمان کے بغیر جاتے ہیں تو گلی میں پھرنے والے یہ کتے ہم سے بہتر ہیں، ہم ان سے بدتر ہیں. ایمان کی محبت اور عظمت دل میں پیدا کیجیے اور کفر اور شرک کی نفرت یہ دل میں بٹھائیے. اس میں شک نہیں ہے کہ کفار میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال اور اخلاق بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کفر کو کہیں کہ کفر بہت اعلیٰ ہوتا ہے. دیکھیے اس لیے کہ کافر کے اعمال بڑے اچھے ہیں لہذا کفر بڑی اچھی چیز ہے، اور اگر ایک مومن کے اعمال گندے ہیں تو معاذ اللہ ہم کہنا شروع کر دیں کہ ایمان بری چیز ہے. نہیں، ہم یوں کہیں گے کہ کافر کے اندر جو اچھے اعمال اور اخلاق ہیں یہ تو اصل میں مسلمان کے اندر ہونے چاہیے تھے. یہ مومن کو چاہیے، یہ مومن کی میراث ہیں اچھے اعمال اور اچھے اخلاق، لیکن مومن نے چھوڑ دیا، آج کافروں نے اپنا لیے. مومنوں کو یہ اعمال و اخلاق اپنانے چاہیے. اور آگے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں. ساری مخلوق سے اچھے لوگ کون؟ جن کے اندر ایمان اور عمل صالح کی صفت ہے. یہ بھی غور فرمائیے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ نے ایمان اور عمل صالح دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ قرآن پاک میں یہی آیا. آپ نے سورہ عصر میں پڑھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ خسارے سے بچیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. معلوم ہوا کہ جب دل کی گہرائی میں ایمان جڑ پکڑ جاتا ہے تو پھر اعمال صالحہ ایسے انسان سے ضرور سرزد ہوتے ہیں، اور اگر اس سے اعمال صالحہ سرزد نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دل کی گہرائی میں ابھی بیٹھا نہیں ہے، ایمان زبان پر ہے، اندر نہیں اترا.
اگر ایمان اس کے باطن میں اتر جاتا تو اعمال صالحہ کی اس کو ضرور توفیق ہوتی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. وہ کیا بدلہ ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے ساتھ نہریں جاری، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تو راضی ہو گیا، بندوں کے راضی ہونے کا کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن بندوں کو راضی کرے گا. میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو گئے، خوش ہو، ناراض تو نہیں. اللہ پاک قیامت کے دن بندوں کو راضی کرے گا، اپنے بندوں کو. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک اپنے بندوں سے سوال کرے گا، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ تعجب سے پوچھیں گے، اے اللہ ہم آپ سے کیوں نہ راضی ہوں؟ آپ نے تو ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ایسی جنت عطا کی ہے جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھی. اللہ فرمائیں گے، میں ایک چیز تم کو آج اور عطا کر رہا ہوں جو شاید تمہارے خیال میں بھی نہ ہو. سوچیں گے وہ کون سی چیز ہے جو اب تک ہمیں نہیں ملی، جو ہمارے خیال میں بھی نہ تھی. اللہ فرمائیں گے، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. جنت میں اے میرے بندو، دنیا میں جب تک تم تھے تو تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا تھا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تم نماز بھی پڑھتے تھے پھر بھی اندیشہ لگا رہتا تھا اللہ ناراض نہ ہو جائے. حج بھی کرتے تھے، اندیشہ لگا رہتا تھا اللہ ناراض نہ ہو جائے. لاکھوں میری راہ میں خرچ کرتے تھے پھر بھی ڈرتے تھے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. آج میں یہ تمہارا اندیشہ دور کرتا ہوں. آج میں تم سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں. آج کے بعد تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ اللہ کی سب سے بڑی عطا ہوگی. ارے ایک جنت نہیں، لاکھوں جنتیں اللہ کی رضا پر قربان. ایک حور نہیں، کروڑوں حوریں اللہ کی رضا پر قربان کہ اللہ اعلان فرما دے کہ میں ان سے راضی ہوں. اور یہاں سے آپ صحابہ اکرام کی خوش نصیبی بھی، ان کا بھی اندازہ کر لیں. دوسرے اہل ایمان کے لیے تو اللہ جنت میں اعلان کرے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا. اور صحابہ اکرام کے لیے اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کتنا بڑا مقام ہے صحابہ اکرام کا. ذالک لمن خشی ربہ، یہ جو میری رضا ہے یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ رضا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اصل میں اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جن کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جو علم والے ہیں. یہ نہیں کہ صرف لفظوں کا علم آ جائے. ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ پاک کی عظمت آ جائے، ایمان کا نور آ جائے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ پاک جنت میں اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے.
اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنی رضا والے سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچا لے، اور اے اللہ تیرے غضب اور تیری ناراضگی والے سارے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم ناقص، گندے اور ناپاک ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنی کتاب مقدس کی تلاوت کے لیے، خدمت کے لیے، قرات کے لیے، اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، درس کے لیے، تدریس کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی تلاوت کا، اس کے فہم کا، اس پر عمل کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت کو ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور کے لیے کھول دے۔ اے اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں، ہماری زبانوں میں، آنکھوں میں، زبانوں میں، کانوں میں، یا اللہ ہر عضو میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو ہمارے ساتھ کمزوروں والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ سختی والا معاملہ نہ فرمانا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔